ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے سوارا اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دی اور تمہارے لیے سماعت اور بصارتیں اور دل بنائے، قلیل ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی جدید مخلوق میں دوبارہ زندہ ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، ملک الموت جو تم پر وکیل مقرر کیا گیا ہے تم کو وفات دے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش تم دیکھ سکو کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پس ہمیں واپس بھیج دے، ہم صالح عمل کریں گے، بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی زبردستی ہدایت دے دیتے، لیکن میرا قول حق ثابت ہو گیا کہ میں جہنم کو ضرور جنوں اور انسانوں سے اکٹھا بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پس ذائقہ چکھو اس لیے کہ تم نے اپنے اس یوم کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کا ذائقہ ان اعمال کی وجہ سے چکھو جو تم کرتے رہے تھے۔
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیات پر صرف وہ یعنی شیعان مولا علی علیہ السلام ایمان لاتے ہیں کہ جب ان آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اور ان شیعان معصومین علیہ السلام کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. وہ اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. پس کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان شیعان علی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے ان اعمال کی جزا جو وہ کرتے رہے. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. یعنی ولید بن عقبہ نے مولا علی علیہ السلام پر فخر کیا تو اللہ نے کہا کیا جو مومن یعنی علی علیہ السلام ہو اس کے طرح ہو سکتا ہے جو فاسق یعنی ولید ہو؟ وہ مساوی نہیں ہے. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے تو ان کے لیے پناہ والی جنتیں ہیں بطور ضیافت ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. اور رہے وہ لوگ یعنی ولید بن عقبہ اور اس جیسے لوگ جو امام علیہ السلام جیسی خصوصیات اپنے میں سمجھتے ہیں جنہوں نے نافرمانیاں کی تو ان کی پناہ گاہ نار ہے
جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں اسی میں واپس لائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا نار کے عذاب کا ذائقہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم انہیں عذاب اکبر کے علاوہ عذاب ادنا یعنی دنیا میں قریبی رجعت میں عذاب کا ذائقہ ضرور چکھائیں گے، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے منہ موڑ لے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لہٰذا تم اس کی ملاقات کے بارے میں شک میں نہ پڑو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے ان میں یعنی ذریت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں امام علیہ السلام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ۔ کیا ان کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ان سے قبل ہم نے کتنی نسلیں ہلاک کر دیں جن کے مسکنوں میں وہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں آیات ہیں، کیا پھر وہ نہیں سنتے؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ایک بنجر زمین کی طرف بادلوں میں پانی ہانک لاتے ہیں، پھر اس سے فصل نکالتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی؟ یہ یعنی رجت کی مثال ہے۔ کیا پھر وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں یہ فتح یعنی رجت میں قائم اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ہاتھوں دنیا فتح ہونا کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ کہہ دو فتح یعنی قیام اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جنہوں نے ولایت علی علیہ السلام سے کفر کیا ہے، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ پس ان سے منہ موڑ لو اور انتظار کرو، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا سورہ الاحزاب۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اتباع کرو جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بے شک اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور اللہ پر توکل کرو اور اللہ بطور وکیل، کارساز و محافظ کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. अल्लाह ने किसी मर्द के लिए उसके जौफ यानी सीना में दो कल्ब नहीं बनाया, यानी मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनके आदा यानी दुश्मनों की मोहब्बत एक दिल में इकट्ठी नहीं हो सकती। और ना उसने तुम्हारी इन अजवाज को जिनसे तुम ज़हार यानी माँ कह देना कर देते हो तुम्हारी माएँ बना दिया है, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया है। तुम्हारी ये बातें सिर्फ तुम्हारे मुंह से हैं, और अल्लाह हक कहता है और वही सबील की हिदायत करता है। ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. उन मुंह बोले बेटों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ है। और अगर तुम्हें उनके बाप मालूम ना हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और इसमें तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं जिसमें तुमने ख़ता की, लेकिन जो तुम्हारे कलूब ने अमदन किया, और अल्लाह हमेशा से गफूर और रहीम है। النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. नबी मोमिनीन पर उनके अपने आप यानी जान से ज़्यादा इख्तियार रखता है, और उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज इन मोमिनीन की माएँ हैं। और अल्लाह की किताब में मोमिनीन और मुहाजिरीन में खूनी रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं, यानी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ मारूफ यानी मुनासिब भलाई कर दो, ये किताब में लिखा हुआ है। وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ
اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے یعنی 5 اولو العزم سے، اور ہم نے ان سب سے پختہ میثاق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک کی ولایت کا میثاق لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تاکہ وہ صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ جب احزاب میں لشکر تم پر آ گئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی ارسال کر دی، اور لشکر ملائکہ جن کو تم نے نہ دیکھا، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ تم کر رہے تھے۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تم پر آ گئے، اور جب تمہاری نظریں پھر گئیں اور قلوب گلوں میں پہنچ گئے، اور تم نے ظن کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے کئی گمان کیے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اس وقت ایمان والے آزمائے گئے اور ان کو شدید جھٹکوں سے ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض تھا کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا مگر فریب۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنا مناسب نہیں، پس واپس چلو، اور ان میں سے ایک فریق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ ارادہ نہیں کر رہے تھے مگر فرار کا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر شہر کے اطراف سے ان پر دشمن گھس آئے ہوتے پھر ان سے فتنے میں شمولیت کا سوال کیا جاتا تو وہ اسے کر گزرتے اور اس میں شرکت سے نہ رکتے مگر بہت کم۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اور تحقیق انہوں نے اس سے قبل اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھے نہ پھیریں گے، اور اللہ سے عہد کی ہمیشہ سے لوگوں سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو تمہیں ہرگز فرار نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے فرار کرو، اور تب تم زندگی سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے مگر بہت قلیل۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ کہہ دو کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہارے ساتھ بری سزا کا ارادہ کرے یا وہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے نہ کوئی ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ جنگ میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا تم پر بہت کنجوس ہیں، پھر جب خوف کا وقت آتا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں اس کی مانند جس پر موت چھا رہی ہو۔ پھر جب خوف کا وقت چلا جاتا ہے تو وہ تمہیں تیز زبانوں سے کوسنے دیتے ہیں۔ خیر کے لیے کنجوس وہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں، پس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا وہ خیال کر رہے ہیں کہ دشمن کے گروہ ابھی نہیں گئے، اور اگر گروہ پھر آ جائیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کاش واقعی وہ صحرا میں بدوؤں میں جا رہے ہیں اور وہاں دور سے وہ تمہاری خبریں پوچھیں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو نہ لڑتے مگر بہت کم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اور جب مومنوں نے دشمن گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس بات نے ان میں اضافہ نہیں کیا سوائے ایمان اور اطاعت کے۔
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مومنین میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد. پس ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، یعنی حمزہ علیہ السلام، جعفر علیہ السلام، عبیدہ بن حارث علیہ السلام، اور ان میں سے کچھ یعنی مولا علی علیہ السلام شہادت کے منتظر ہیں، اور انہوں نے عہد میں کسی تبدیلی سے کچھ نہیں بدلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. تاکہ اللہ صادقین کو ان کے صدق کی جزا دے، اور اگر چاہے منافقوں کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے. بے شک اللہ ہمیشہ سے غفور اور رحیم ہے. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی رد کر دیا. وہ کوئی بھلائی نہ حاصل کر سکے. اور مومنین کے لیے اللہ جنگ خندق کی لڑائی میں علی علیہ السلام کے ذریعے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے قوت والا اور زبردست ہے. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں یعنی بنی قریظہ نے ان کافروں کی پشت پناہی کی تھی، اللہ ان کو ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے قلوب میں رعب ڈال دیا کہ تم ایک فریق کو قتل کر رہے ہو اور ایک فریق کو تم اسیر کر رہے ہو. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
اور اس نے تم کو وارث بنا دیا ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا، اور وہ زمین جس پر تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، اور اللہ ہر شے پر ہمیشہ سے قادر ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ اے نبی اپنی ازواج سے کہو اگر تم دنیا کی حیات اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال متا دوں اور تمہیں اچھی رخصتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے یقیناً اللہ نے عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی فحش حرکت مولا علی علیہ السلام کے خلاف تلوار سے جنگ کرے گی اس کے لیے عذاب میں دگنا اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور صالح عمل کرے گی ہم اس کو 2 بار اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو تم نرم زبان سے بات نہ کرو کہ جس شخص کے قلب میں مرض ہے وہ طمع میں نہ پڑ جائے، بلکہ تم معروف بات کہو۔ وقرن في بيوتكم
الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سج دھج نہ دکھاؤ۔ پہلی جاہلیت کسی سج دھج یعنی صفورہ بنت شعیب نے موسیٰ علیہ السلام کے وصی یوشع بن نون کے خلاف خروج کیا، اس طرح تم وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خروج نہ کرنا، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا صرف یہی ارادہ ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے ہر رجس یعنی شک، نجاست یعنی ہر عیب کو دور رکھے اور تمہیں طاہر رکھے بطور مرکز تطہیر۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہمیشہ سے باریک بین اور باخبر ہے۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلم مرد اور مسلمہ عورتیں اور مومنین اور مومنات اور مطیع مرد اور مطیع عورتیں اور صادق مرد اور صادقہ عورتیں اور صابر مرد اور صابرہ عورتیں اور سر جھکانے والے اور سر جھکانے والیاں اور صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور صوم رکھنے والے اور صوم رکھنے والیاں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں اور نہ مومنہ کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملہ میں دخل اندازی کا کوئی اختیار رہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں گم ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے نفس میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب سے جانتے تھے کہ اللہ نے کن کن کو ام المومنین بنایا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پس جب زید اس سے حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس یعنی خاتون زینب بنت جہش کا آپ سے ازدواج کر دیا تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج کے معاملے میں کوئی الزام نہ رہے جبکہ وہ ان سے حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا امر ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا۔ اور نبی پر
اس کام میں کوئی الزام نہیں جو اللہ نے اس پر فرض کر دیا ہو، یعنی منافقین کو عیب جوئی کا حق نہیں اللہ کے قانون میں۔ یہی اللہ کی سنت ہے ان انبیاء علیہ السلام میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا امر ہمیشہ طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر، یعنی تسبیح سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ذکر کثیر ہے۔ وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اور صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ وہ وہی ہے جو تم پر رحمت کا رابطہ کرتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نور یعنی کفر سے ولایت علی علیہ السلام کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنین کے ساتھ ہمیشہ رحیم ہے۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کے لیے استقبالیہ دعا سلام ہوگی، اور ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بطور گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ وداعيا
اور اللہ کی طرف اس کے اذن سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ اور مومنین کو بشارت دے دیں بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو اور ان کی ایذا رسانی پر توجہ چھوڑ دو، اور اللہ پر توکل کرو اور اللہ ہی وکیل کافی ہے۔ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومنات سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم ان کو مس کرو، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو، پس انہیں مال متا دو اور انہیں اچھی رخصتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری وہ ازواج حلال کر دی ہیں جن کے تم نے اجر یعنی مہر ادا کیے ہیں، اور جو عورتیں تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، ان عورتوں میں سے جو تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، اور تمہاری وہ چچا کی بیٹیاں اور پھپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومنہ عورت جو اگر اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اگر نبی چاہے کہ اس سے نکاح کر لے، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنین کے سوا۔ تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان مومنین پر ان کی ازواج اور جو عورتیں ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں کے بارے میں فرض کیا ہے، تاکہ تمہارے اوپر کوئی الزام نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے۔ ترجی من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ ان ازواج میں سے تم جس کو چاہو الگ کر دو، اور جس کو تم چاہو اپنے پاس پناہ دے دو، اور جس کو تم طلب کر لو ان ازواج میں سے جن کو تم نے الگ کر دیا تھا، تو تم پر کوئی الزام نہیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور نہ وہ غمگین ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم نے ان کو دے دیا اس پر وہ سب راضی رہیں گی، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے قلوب میں ہے، اور اللہ سب جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس کے بعد تمہارے لیے یعنی امت کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی جن کو اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 23 میں حرام قرار دیا ہے، اور نہ یہ کہ تم ان یعنی موجودہ ازواج کے بدلے میں دوسری ازواج لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں عجب لگے، سوائے ان کنیزوں کے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے، اور اللہ ہر شے پر ہمیشہ سے نگران ہے۔ غير ناظرين إناه
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में दाखिल ना हो जाओ मगर ये कि तुम्हें तोआम की इजाज़त दी जाए, खाने के बर्तनों की तरफ नज़र ना करते हुए, लेकिन अगर तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ, फिर जब तुम तोआम खा लो तो मुंतशिर हो जाओ और हदीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के लिए जी लगाए न बैठे रहो। बेशक ये रवैया नबी को तकलीफ देता है मगर वह तुमसे शर्म करता है और अल्लाह हक बात में नहीं शर्माता। और जब तुम इन यानी अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ मांगो तो उनसे पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे कलूब और उनके कलूब के लिए पाकीज़ा तर है और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को इज़ा दो और ना ताअबद जायज़ है कि तुम उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से निकाह करो, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक अजीम गुनाह है। إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما अगर तुम कोई शय जाहिर करो या उसे छुपाओ तो बेशक अल्लाह हमेशा से हर शय को खूब जानता है। لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن
واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. اور ان خواتین پر کوئی الزام نہیں ان کے باپوں کے بارے میں، اور نہ ان کے بیٹوں، اور نہ ان کے بھائیوں، اور نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں، اور نہ ان کی ملنے والی عورتوں، اور نہ جو غلام ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے. اور اے عورتوں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر شے پر گواہ یعنی دیکھنے والا ہے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی سے وصل یعنی بلا فصل ربط میں ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان سے رابطہ رکھو اور ان کو سلام کرو تسلیم اطاعت کرتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں یعنی مولا علی علیہ السلام و سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف باتیں کر کے، ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اور جو لوگ مومنین یعنی علی علیہ السلام اور مومنات یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دیتے ہیں بغیر کوئی قصور کمائے تو انہوں نے بہتان اور واضح گناہ اٹھا لیا ہے. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں لٹکا لیا کریں یعنی جب وہ مسجد میں جاتی ہیں. یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ ہمیشہ سے غفور الرحیم ہے. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرضى
في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافقین اور جن لوگوں کے قلوب میں مرض ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں ان کے خلاف ابھاریں گے، پھر وہ اس شہر میں تمہارے ساتھ ہمسائے نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ میں جانے کے بعد افواہیں پھیلاتے کہ مارے گئے، قیدی ہو گئے. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ان یعنی بنی امیہ پر لعنت کی جائے گی، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کر کے مارے جائیں گے. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کی سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لوگ تم سے ساعت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا ادراک شاید کے ساتھ قریب ہی ہو. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے.